ایک زمانہ تھا بقرعید کو کراچی میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قربانی کی کھالوں پر نہ صرف لوگ قتل کر دیے جاتے تھے بلکہ قربانی کے جانوروں کو بھی گولی مار دی جاتی تھی، اور یہ صرف ہوتا تھا 5,000 سے 2,000 روپے تک کی ایک کھال جمع کرنے کے لیے۔ سیاسی جماعتوں، مدارس اور NGOs کے درمیان زیادہ سے زیادہ کھالیں جمع کرنے کی ایک دوڑ تھی، مگر پھر اچانک اس کام کو کسی کی نظر لگ گئی، اور وہی کھال جو 5,000 یا 2,000 روپے تک بکا کرتی تھی وہ 1,000 روپے یا اس سے بھی کم پر بکنے لگی۔ کسی نے کہا کہ MQM کا آرگنائز اسٹرکچر ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے کھالوں کی قیمت گر گئی ہے، اور کسی نے کچھ، مگر یہ حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ سنیے۔ دیکھیے جی، اس میں دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان جنرل لیدر کی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر گلوبل اکنامک ڈیمانڈ جیسے باقی سارے بزنسز میں بھی تھوڑا سا سلمپ آیا ہوا ہے وارز کی وجہ سے اور اکنامک ریزنز کی وجہ سے، تو ایک وہ جنرل تھوڑا سا اس کا امپیکٹ ڈکلائن کرتا ہے۔ لیکن زیادہ بڑی جو فیکٹرز ہیں ہمارے نزدیک وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ نے بتایا کہ 10-12 سال 15 سال پہلے عید میں ریٹ زیادہ ہوتے تھے اور اب کم ہوتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح آبزرویشن ہے۔ 10-12-15 سال پہلے عید ہماری سردیوں میں ہوتی تھی، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر کے مہینے میں ہوتی تھی، چونکہ اور اب ہماری بالکل پیک جولائی، جون اور اب مئی کے مہینے کے اندر آ گئی۔ اگلے شاید 6-8 سال ایسی رہے گی بفور اٹ گوز انٹو دا اسپرنگ اینڈ دین ونٹر سیزن۔ تو اس کے اندر ایشو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں آرگنائزڈ سلاٹرنگ نہیں ہے اور ایبیٹوارز میں یا ذبح خانوں کے اندر عید کی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، پرائمریلی ڈومیسٹکلی ہم اس کو سلاٹر کر رہے ہوتے ہیں ایک 2-3 کر کے گھروں پہ، اور اس وجہ سے جو کیورنگ ہے اور جو اسکنس کی دیکھ بھال ہے آفٹر سلاٹرنگ وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ وہ ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نہ سلاٹرنگ ٹھیک ہوتی ہے اور نہ اس کی کیورنگ ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کی پرزرویشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جو ٹینرز ہیں جو کہ اس کے یا ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کے جو کنزیومرز ہیں وہ یہ ہر سال انہوں نے دیکھا ہے کہ چونکہ اسکن سے پیور نہیں ہوئی بھی ہوتی، ان کی وجہ سے دے ہیو ٹو انکر اے لاٹ آف لاس۔ اتنی گرمی میں اسکنس کی کو سنبھالنا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ اس را مٹیریل کی پرائس کو کم بڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مٹیریل اتنا صاف اور اتنا اچھا نہیں نکلے گا۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے سربراہ حامد ظہور کا کہنا ہے کہ اس سال بھی پاکستان میں لاکھوں جانور قربان کیے جائیں گے، اور کچھ کھالوں کی اقسام کی قیمتوں میں اضافے کا امکان موجود ہے۔ کہ اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 27 سے 28 لاکھ کے قریب گائل، جس کو ہم بڑا جانور کہتے ہیں، بکروں میں تقریباً 42-43 لاکھ کے قریب، شیپ کے اندر اراؤنڈ 500,000 لاکھ اینیملز، اور ایک چھوٹی کوانٹٹی ہمارے کیمل کی سلاٹر ہوتی ہے جو کہ 25 سے 30 ہزار کی ہوتی ہے۔ ان سب کی جو ویلیو ہے وہ را مٹیریل کی خود کی ویلیو تقریباً کوئی 10 سے 11 ارب روپے کی ہوتی ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں جو گوٹ سکن ہے وہ تھوڑی سی 10-15% ہائر پرائس پہ بکے گی، جبکہ کاؤ سکن اور یا بل ہائیڈ اور جو شیپ سکن ہے وہ مور اور لیس سیم پرائس ایز لاسٹ ایئر بکے گی۔ تو اس میں کوئی خاطر خواہ تیزی یا اس میں کوئی خاطر خواہ انکریز ان پرائس یا ڈکریز ان پرائس بھی نہیں آئے گا، بٹ گوٹ سکن کے اندر چونکہ ایک اویلیبلٹی کم ہے راؤنڈ دا ایئر، تو عید پہ اچھا کلیکشن کا پوائنٹ بھی ہوتا ہے، اور اس وقت گوٹ سکن جنرلی فیشن کے اندر بھی کچھ پروڈکٹس کے اندر آئی ہوئی ہے، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید گوٹ سکن کی پرائسز 10-15 maybe up to 20% as compared to last year عید بڑھے گی۔ کھالوں کی قیمتوں میں کمی کی بنیادی وجہ ملک میں ان کی ان پروفیشنل ہینڈلنگ ہے، اور اس کا حل ہے آرگنائز سلاٹر ہاؤسز۔ اگر ہمارے یہاں آرگنائز سلاٹرنگ ہو جائے جیسے کہ UAE میں، سعودی میں، ترکی میں، ملیشیا میں اور دیگر اسلامک ممالک میں ہوتی ہے، اور وہاں پہ آرگنائزڈ سلاٹرنگ کے اندر ایبیٹوارز کے اندر جانوروں کی قربانی عید کے دنوں میں بھی ہو جائے، تو ایک آئی تھنک بہت بڑا ہمارا را مٹیریل، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ 10 ارب روپے کا را مٹیریل ہے، یہ ہمارا ضائع ہونے سے اور خراب ہونے سے بچ جائے گا۔ نہ صرف یہ، اس کی ریپلیسمنٹ میں جو را مٹیریل ہماری لیدر کی انڈسٹری
इंपोर्ट करती है और इंपोर्ट्स को इंपोर्ट इशू करनी पड़ती है, उसकी जगह पे एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हमें रॉ मटेरियल बैकअप अवेलेबल हो जाएगा। खालों की कीमतें कम होने की एक वजह सिंथेटिक लेदर का लेदर को रिप्लेस करना भी है, मगर माहिरीन समझते हैं कि इस वक्त भी दुनिया भर में लेदर की डिमांड मौजूद है। ये चीज़ सिर्फ लेदर के अंदर नहीं है, हर किस्म के रॉ मटेरियल में अब ऐसे ही हो गया है। पहले कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ वुड इस्तेमाल होती थी, अब एल्युमिनियम पीवीसी आ गई है। पहले हमारे पास सिर्फ एक वो वॉच मेकर होता था, अब जो है वो स्मार्ट वॉचेज आ गई हैं। मोबाइल्स के अंदर आप देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देख लें, अपैरल के अंदर देख लें। कॉटन यूज्ड टू बी वेरी द ओनली अपैरल मटेरियल, अब नायलॉन, विस्कोस, बहुत सारी डिफरेंट हैंडमेड मटेरियल्स आ गए। सो लेदर इज आल्सो पार्ट ऑफ द सेम। आज का जो कंज्यूमर है वो ये देखता है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म नहीं लेना, मुझे 5-10 साल के लिए नहीं देखना। जो जनरेशन Z और जनरेशन X के हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, वो ये कहती है, उसका माइंडसेट ये है कि भाई मेरे पास X अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम है, उससे मैंने ये एक अपने लिए चीज़ लेनी है, 1-2 साल मैं उसको चलाऊंगा, एंड देन यू नो विद द चेंजिंग फैशन एंड ट्रेंड, बिकॉज अब फैशन भी बहुत तेजी से चेंज हो गया है, उसको मैं चेंज कर लूंगा। So I think that is a consumer behavior that we all have to adapt with. जो adapt करेगा वो successful रहेगा, जो unfortunately नहीं adapt करेगा उसके लिए struggle बढ़ जाएगी। That is a challenge, like all other industries. ना सिर्फ artificial leather, बल्कि अब तो बहुत सारे man-made materials भी हमारे leather के products के अंदर, whether it is footwear, whether it is leather garments, whether it is handbags, whether it is gloves, जो कि previously leather के gloves होते थे, वो alternate raw materials और alternate materials पे shift हो रहे हैं। But leather की एक अपनी niche है, उसकी एक अपनी consumer base है, that has been there for all the time, and inshallah going forward it will also be there. So जितना हमारे पास अब दुनिया में raw material available है, उसके हिसाब से जो demand है, I think that is there is not a very significant difference. Otherwise लोगों के पास raw material बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। तो the whole equation shows कि जितना raw material globally reduce हो रहा है, उतनी ही leather की demand भी reduce हो रही है, so it stays more or less at a parity. मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।